الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ سیریز قابل رشک خواتین کے ایک اور سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں۔ حیا عورت کا زیور ہے۔ دین بحیا عورت اور مرد کو پسند فرماتا ہے۔ حیا کی وجہ سے انسان بہت سے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ دین کی تعلیمات پر عمل کرنے سے زندگی کے ہر شعبے میں نہایت آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور نہایت ثواب کا باعث بھی ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ایک باریک دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا، تو صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باریک دوپٹے کو پھاڑ کر انہیں ایک موٹا دوپٹہ اوڑھا دیا۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب۔ چونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے تمام بدن کو بالوں سمیت ستر قرار دیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوا ہے، عورت جب بلوغت کو پہنچ جائے تو جائز نہیں کہ اس کا کوئی بھی حصہ دیکھا جائے سوائے اس کے اور اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ فرمایا۔ ابو داؤد شریف۔ ستر چھپانا فرض ہے، نیز اتنا باریک دوپٹہ اوڑھنا کہ جس سے بالوں کی سیاہی چمکے اور زرہ کام نہیں دے سکتا۔ چنانچہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باریک دوپٹے کو پھاڑ کر انہیں ایک موٹا دوپٹہ عنایت فرمایا اور اس طرح انہوں نے اس حدیث مبارکہ پر عمل پیرا ہونے کی سعادت حاصل فرمائی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں سے جو کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے ہاتھ سے بدل دے، اگر اس سے بدلنے کی ہمت نہیں ہے تو زبان سے، اور اگر زبان سے بدلنے کی ہمت نہیں ہے تو کم از کم دل میں برا جانے، اور یہ اسلام کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ مسلم۔ اس حدیث سے ہمیں درس حاصل یہ ہوتا ہے کہ مسلمان بہن کو چاہیے گا وہ کسی برائی کو دیکھے تو اسے دور کرنے کی کوشش کرے، بشرطے کہ کسی قسم کا فتنہ اور اندیشہ نہ ہو۔ بعض اوقات خواتین کو ایسے ہی کسی مسئلے کی جانب متوجہ کیا جاتا ہے تو وہ بحث اور تکرار کرتی ہیں، بجائے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اس میں ان کی بھلائی کے سلسلے میں روکا جا رہا ہے وہ انا مسئلہ بنا لیتی ہیں، اور اکثر خواتین تو بے پردگی مظاہرے کو اپنے لیے ایسے جائز سمجھے بیٹھی ہیں کہ حیا تو دل اور آنکھوں میں ہوتی ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے، انہیں نہیں معلوم کہ اس کے فرمان عالی شان کے خلاف ورزی کر رہی ہیں اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ مزید کچھ خواتین نماز تک میں اپنے ستر کا خیال نہیں رکھتی ہیں، باریک دوپٹے میں نماز ادا کر لیتی ہیں، ہاتھوں کی جلد نظر آ رہی ہوتی ہے، سر کے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور جب انہیں اس لاپرواہی کا احساس دلاتے ہیں تو وہ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ تو معاف فرمانے والا ہے۔ اپنے اس جاہلیت پر ڈٹے رہ کر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ناجائز یقین رکھنے والا عمل بالکل درست نہیں ہے کہ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ عورت جب اتنا بھاری دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھے کہ جس سے بالوں کی سیاہی چمکے تو نماز نہیں ہوگی جب تو اس پر ایسی کوئی چیز نہ اوڑھ لیں کہ جس سے بالوں کا رنگ چھپ جائے۔ اللہ مسلمان بہن کو ستر کا خیال رکھنے اور اس کے باعث پیش آنے والی مشکلات پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان قابل رشک خواتین کی طرح اپنے نفس سے جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اینڈ سبسکرائب کیجیے۔